محی الدین قادری زور اردو تحقیق کا ایک روشن ستارہ کے عنوان سے محی الدین قادری زور کی تحقیق کی کارناموں پر مبنی یہ ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اس سے قبل تحقیق سے متعلق چند اہم ویڈیوز پیش کی جا چکی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دیا جائے گا۔ محی الدین قادری زور نے اپنی زندگی کے نصف صدی میں محی الدین قادری زور نے اپنی زندگی کے نصف صدی سے زیادہ علم و ادب کی خدمت میں گزار دی۔ ان کی پیدائش 1905 عیسوی میں حیدرآباد میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید غلام محمد شاہ قادری ہے۔ کم و بیش 61 کتابوں کے خالق محی الدین قادری زور کی ابتدائی تعلیم مدرسہ دارالعلوم سٹی اسکول میں ہوئی۔ پھر 1927 عیسوی میں عثمانیہ کالج سے لسانی سائنس میں ایم.اے. کی سند حاصل کی۔ ان کی ادبی اور علمی ذہانت کو دیکھتے ہوئے حیدرآباد کے فرمانروا نے انہیں وظیفہ دے کر 1929 عیسوی میں لندن یونیورسٹی سے PhD کرنے کے لیے بھجوایا۔ 1930 عیسوی میں انہوں نے فرانس میں لسانی تحقیق پر خصوصی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہ ہندوستان واپس آئے۔ ہندوستان واپس آ کر زور صاحب نے چندر گھاٹ کالج کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد جامعہ عثمانیہ کے شعبہ اردو کے صدر نشین مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنی موت تک کشمیر کی سری نگر یونیورسٹی میں اردو فارسی کے مطالعہ کے شعبے میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ زور صاحب اردو میں ماہر لسانیات کے طور پر معروف ہیں۔ انہوں نے لسانی تحقیق، معاشرتی رویداد نگاری، عالمانہ تنقید کے علاوہ افسانے بھی لکھے اور شاعری بھی کی۔ زور صاحب نے اردو کی ترویج کے لیے ادارہ ادبیات اردو المعروف ایوان اردو کی بھی بنیاد رکھی، جس کا مقصد قدیم اردو کے اور علمی ورثے اور پرانے متنوں کو اپنا افق فراہم کرنا تھا۔ ڈاکٹر زور صاحب نے ادارہ ادبیات کے بانی و معمار تھے۔ وہ خود بھی کام کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کام کرنے والوں کا ایک گروہ پیدا کر لیا تھا۔ دکن کی زبان، دکنی ادب، دکنی تاریخ و تہذیب کو انہوں نے ازسر نو زندہ کیا۔ انہوں نے ابوالکلام آزاد تحقیقی انسٹی ٹیوٹ بھی قائم کیا اور ادبی اور علمی جریدہ سبرس 1961 عیسوی میں جاری کیا۔ یہ رسالہ اب بھی جاری ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی لسانیات کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کا اردو ترجمہ ہندوستانی فونیٹکس کے نام سے لکھا گیا۔ یہ کتاب علمی لسانیات میں اہم مقام رکھتی ہے۔ ہندوستانی لسانیات سے متعلق انگریزی میں اپنی نوعیت کی یہ اولین کتاب ہے جس میں زبان کا صوتیاتی تجزیہ کیا گیا ہے۔ 3 شاعر زور صاحب کی کتاب ہے۔
جس میں انہوں نے میر تقی میر، میر انیس اور ہورس اسمتھ کی ادبی خدمات کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ مولوی مبین عباسی چریاکوٹی نے اردو شاعری کا انتخاب جواہر سخن کے عنوان سے 4 جلدوں میں مرتب کیا تھا۔ ڈاکٹر زور نے اس پر ایک طویل تبصرہ لکھا اور اسے جواہر سخن کے نام سے ہی کتابی شکل دی گئی۔ زور صاحب نے جواہر سخن پر تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ لسانیات میں اپنی خدمات کی بنا پر ڈاکٹر زور کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ ماہر لسانیات تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف طلسمات خیال، شاعر گولکنڈہ کے ہیرے، دکنی ادب کی تحریک، کلیات قطب شاہ، حیات میر محمد مومن، داستان ادب حیدرآباد، تذکرہ مخطوطات اردو، طالب موہنی، معنی شکن وغیرہ ہیں۔ انہوں نے کلیات محمد قلی قطب شاہ کی تدوین بھی کی۔ ان کے مختصر افسانوں کے مجموعے سیر گولکنڈہ 1936 میں اور گولکنڈہ کے ہیرے 1937 کے نام سے شائع ہوئے۔ سیر گولکنڈہ میں 16 افسانے اور گولکنڈہ کے ہیرے میں 6 افسانے ہیں، جس میں طلسم تقدیر بھی شامل ہے۔ ان افسانوں کے مجموعے کے علاوہ 1952 میں شہر حیدرآباد پر ایک اور کتاب حیدرآباد فرخند بنیاد کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں روایات میں انہوں نے اپنے 19 افسانوں کو شامل کیا جو سیر گولکنڈہ اور گولکنڈے کے ہیرے سے ماخوذ ہیں۔ ڈاکٹر زور کے جامع 23 افسانے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ روح تنقید، ہندوستانی لسانیات، اردو کے اسالیب بیان، ہندوستانی صوتیات، داستان حیدرآباد، تذکرہ گلزار ابراہیم، متاع سخن، بادہ سخن، فیض سخن، رمز سخن، سیر گولکنڈہ کے ہیرے، حیات محمد قلی قطب شاہ، میر محمد مومن، اردو شہ پارے وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ ڈاکٹر زور کے تمام پہلوؤں میں اگر کوئی نمایاں پہلو ہے تو وہ ان کی تحقیق ہے۔ اپنے تحقیقی کارناموں کے لیے انہوں نے جس میدان کا انتخاب کیا ہے وہ ان کے لیے ہر طرح موزوں تھے۔ گولکنڈہ کی تہذیبی تاریخ اور دکنی مخطوطات پر مسلسل کام کر کے انہوں نے اردو کی 400 سالہ ادبی اور لسانی روایات کو بکھری ہوئی کڑیاں فراہم کر دی اور ان کی تاریخی تسلسل کو سمجھنا آسان بنا دیا۔ اردو شہ پارے، کلیات محمد قلی قطب شاہ، میر محمد مومن، مخطوطات کی
توضیحاتی فہرستوں کی ترتیب وغیرہ ان کے تحقیقی کام کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر زور صاحب سرزمین دکن کے وہ باشندے ہیں جنہوں نے اپنے مادر وطن کو دنیائے اردو ادب میں ایک اونچا مقام دیا۔ اپنی تحقیق سے یہ ثابت کر دکھایا کہ اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر سلطان محمد قلی قطب شاہ حیدرآباد کا ہے۔ قلعہ گولکنڈہ اور سلاطین قطب شاہیہ سے متعلق اس قدر معلومات تھی کہ ان کو اس کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا تھا۔ قطب شاہی دور کا ہر واقعہ ان کی نوک زبان پر تھا اور اس طرح سناتے تھے جیسے وہ مصاحب رہے ہوں۔ انہوں نے قطب شاہی عمارتوں کے متعلق اتنی معلومات حاصل کی تھی کہ وہ ان کے طرز تعمیر سے یہ بتاتے تھے کہ کس بادشاہ کی بنیادی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح انہیں شہر حیدرآباد کے بانی سلطان محمد قلی قطب شاہ اور اس کے اثر سے وجود میں آنے والی تہذیب و تمدن سے والہانہ عشق تھا۔ اس عہد کے مختلف پہلوؤں کا ذکر اس طرح کیا کہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ محمد قلی قطب شاہ کی شخصیت غیر معمولی اور بے حد پرکشش تھی۔ قدرت نے اس میں ایسی بہت سی خصوصیات جمع کر دی تھیں جو کسی میں مشکل سے یکجا ہوتی ہیں۔ اس کی ذات دکنی ادب اور تہذیب کی ارتقاء پذیر قدروں کی علامت بن گئی تھی۔ ڈاکٹر زور نے ان کی ان تمام خصوصیات کو اجاگر کیا اور ساتھ ہی دکن کے دوسرے شعراء اور ادیب کا تذکرہ بھی برمہل کیا۔ بلا شبہ ان کے تحقیقی کام کا ناقابل فراموش ہے۔ ڈاکٹر زور کی سب سے اہم کتاب کلیات محمد قلی قطب شاہ ہے۔ گولکنڈہ کے 5ویں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ کی کلیات کی تدوین جو قدیم دکنی زبان میں ہے، ان کا بڑا اہم تاریخی نیز انمول کارنامہ ہے، جس کے ذریعے انہوں نے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کو اردو دنیا سے روشناس کرایا اور ان کے کلیات کو جو مخطوطہ کی شکل میں تھا ترتیب و تدوین کے بعد کتابی صورت میں شائع کی۔ یہ کتاب مکتبہ ابراہیمیہ حیدرآباد سے 1940 میں منظر عام پر آئی۔ ڈاکٹر زور نے نہ صرف اس کلیات کے بکھرے اور چیدہ کلام کو یکجا کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک طویل اور پرمغز مقدمہ لکھا۔ کلیات کے ابتدائی 300 سے زائد صفحات میں
قلی قطب شاہ کی زندگی اور ان کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس عہد کے سیاسی و سماجی حالات کا بھی ذکر کیا ہے اور قلی قطب شاہ کے کلام پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔ انہوں نے قلی قطب شاہ کی زندگی کے حالات صرف اس کی شاعری سے اخذ کیے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اپنی اس کتاب میں تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، ورنہ اس سے پہلے ولی کو پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا تھا۔ اس ضخیم کتاب میں قلی قطب شاہ کی نظمیں، غزلیں اور کچھ قصائد، رباعیات و مثنویات وغیرہ شامل ہے۔ یہ کتاب 3 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلے حصے میں 22 غزلیں ہزاروں اشعار میں لکھی گئی ہیں۔ دوسرے حصے میں 312 غزلیں 2254 اشعار میں ہے اور تیسرے حصے میں دیگر اصناف سخن یعنی قصائد، رباعیات، مراثی، ریختہ اور مثنویاں 389 اشعار پر مشتمل ہے۔ کتاب کے آخر میں قدیم، نامانوس اور مشکل الفاظ کی فرہنگ شامل ہے۔ ڈاکٹر زور کی دوسری اہم کتاب اردو شہ پارے کے نام سے ہے۔ کم و بیش 356 صفحات کی یہ کتاب مکتبہ ابراہیمیہ حیدرآباد سے 1929 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس میں تحقیق سے نثر و نظم کے ان کارناموں کو موضوع بحث بنایا گیا جو اردو کے آغاز سے ولی دکنی تک کے دور کا سرمایہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ادوار کے شعراء و ادباء کے شہپاروں کا اہم انتخاب بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے، جو اس کی اہمیت اور دلچسپی کا اضافہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر اسے 2 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں نثر کا انتخاب ہے، دوسرے میں نظم کا۔ ابتدا میں اردو ادب کا عہد بعہد ارتقاء کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور یہی حصہ کتاب کا اہم حصہ ہے۔ اس حصے کو 4 ابواب میں منقسم کیا گیا ہے اور ان ابواب کے عنوان کچھ اس طرح ہے۔ پہلا باب: باب اول: اردو ادب کے ابتدائی نقوش۔ باب دوم: اردو ادب بیجاپور میں۔ باب سوم: اردو ادب گولکنڈہ میں۔ باب چہارم: اردو ادب مغلوں کے دور میں۔ مومن: میر محمد مومن ڈاکٹر زور کی ایک اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب متوسط سائز کی 321 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں کل 10 ابواب ہیں۔ میر محمد مومن قطب شاہی عہد کے پیشوائے سلطنت اور وزیر اعظم ہونے کے علاوہ بہت بڑے عالم اور مصلح تھے۔ اس کتاب میں میر محمد مومن
کی حالات زندگی نیز علمی اور تعمیری کارناموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں ان کی خاندانی حالات، تعلیم و تربیت، ایران میں عروج اور پھر وہاں سے دکن میں آنے اور یہاں آ کر ترقی کر کے اقتدار حاصل کرنے کا اجمالی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فن تعمیر کی مہارت، شہر حیدرآباد کی تعمیر، ان کی جاگیرات، وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے کارنامے، تصنیف و تالیفات میں ان کا مرتبہ، غرض تمام امور کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے صفحات ڈاکٹر زور کی فن انشا پردازی کا بطور خاص پتہ دیتے ہیں۔ اب تک اس کتاب کے 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ پہلی بار یہ کتاب 1941 میں ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد سے شائع ہوئی تھی۔ تذکرہ اردو مخطوطات کی کل 5 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد سے 1943 میں شائع ہوئی، جس میں 396 صفحات ہے، جس میں کتب خانہ ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد میں مخزونہ مخطوطات میں سے 275 اور اردو مخطوطات کا تفصیلی تذکرہ پیش کیا گیا ہے۔ مخطوطات کی دوسری جلد پہلی بار ادارہ ادبیات اردو میں 1951 میں شائع ہوئی، جس میں 156 صفحات تھیں۔ اس کی تیسری بعد ترقی اردو بیورو، نئی دہلی سے 1984 میں ہوئی، جس میں کل 228 صفحات ہیں۔ اس میں کتب خانہ ادارہ ادبیات اردو کے مخزونہ مخطوطات میں سے عربی، فارسی، اردو اور ہندی کے 500 مخطوطات کا تفصیلی تذکرہ پیش کیا گیا ہے۔ مخطوطات کی جلد سوم کی پہلی اشاعت ادارہ ادبیات اردو سے 1957 میں اور دوسری طباعت ترقی اردو بیورو دہلی سے امن میں آئی، جس میں کل 200 مخطوطات کا ذکر ملتا ہے۔ تذکرہ مخطوطات کی چوتھی جلد 1957-58 میں شائع ہوئی، اس میں بھی 200 مخطوطات کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح پانچویں جلد 1959 میں شائع ہوئی، جس میں 250 عربی، فارسی، اردو اور ہندی مخطوطات کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو پانچوں جلد میں مجموعی طور پر 1155 مخطوطات کی وضاحتی فہرست پیش کی گئی ہے۔ چھٹی جلد کی ترتیب و تکمیل میں مصروف تھے کہ ان کا قلم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر زور نے ان مخطوطات کی فہرست کی صرف وضاحت پیش نہیں کی، بلکہ مصنفین کے بارے میں بھی ضروری معلومات فراہم کی۔ یہ کام ڈاکٹر زور نے بڑی محنت سے
کیا ہے۔ مخطوطات کے حصول کے لیے انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا۔ وہ بیدر، گولکنڈہ، اورنگ آباد، بیجاپور اور حیدرآباد کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ نیز ان کوششوں کی بدولت ان گنت قلمی نسخے حاصل کیے۔ اردو تحقیق کا سرچشمہ یعنی محی الدین قادری زور کی وفات 1962 ء میں سری نگر میں ہوئی۔